نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے کہ بدبختی بد نصیبی کے کیا نشانات ہیں۔ ظاہر بات ہے ساری کائنات میں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں، علامات ہی سے چیزوں کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر چیز میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی یہی پوچھتے ہیں جناب کیا کیا نشانی ہے، کچھ بتاؤ اپنی بیماری کی۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو نشانات ہوتے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کسی انسان کو نیک بخت، خوش نصیب یا بد نصیب، بد بخت جب کہتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جس آدمی میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو سمجھو کہ وہ آدمی بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے، برا انسان ہے، اس سے نیکی کی توقع نہ رکھو۔ اور اس انسان کو خود بھی چاہیے کہ اگر مجھ میں یہ چیزیں پائی جائیں تو میں ان بری عادتوں کو چھوڑوں تاکہ میری عاقبت، میری آخرت بہتر ہو۔ فرمایا 4 چیز آثار بدبختی ببد، جاہلی و کاہلی و سختی ببد۔ آپ فرماتے 4 نشانیاں ہیں بدبختی کی۔ بہت آپ نے سمرائز کر دیا ہے، اس کا خلاصے بیان کر دیا ہے، قرآن و سنت کا، اور سب تمام خلاصہ یہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے نا جی کہ بدبخت انسان کو نہ فرما، اس کی پہلی نشانی کہ وہ جاہل ہوگا۔ اور جہالت سے مراد کیا ہے یہ بھی سنو، آج کل اولٹ ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے جو علماء ہیں ان کو لوگ سمجھے ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ بالکل یہ الٹ چیز ہے۔ بھائی علم صرف قرآن و سنت کا ہوتا ہے، دین کا علم ہی علم ہے، باقی سارے روٹی کمانے کے ذریعے ہیں، بہانے ہیں، یہ فنون ہے، ان کو علم نہیں کہا جاتا۔ انفارمیشن الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ بالکل علم صرف 2 ہیں۔ فرمایا العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ یا تو علم وہ ہے جس کے ساتھ انسان کی اس جسم کی اصلاح وابستہ ہے، جس کو ہم میڈیسن کہتے ہیں، میڈیسن کا علم، یہ علم ہے۔ یا وہ ہے کہ جس کا جو دین کا علم ہے، جس کے ساتھ انسان کے روح کی اصلاح اور اس کے سارے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب فنون ہیں، سکلز ہیں۔ ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، سیکھیں، بہترین سے بہترین آپ یہ فنون سیکھیں، مگر یہ علم نہیں ہے بھائی، یہ علم نہیں ہے۔ غلط کسی نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا اور یہ غلط الفاظ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ نہیں ہے علم۔ سکول کالج یونیورسٹی میں علم نہیں پڑھائے جاتے، وہاں پر فنون سکھائے جاتے ہیں۔ علوم صرف مدارس میں ہوتے ہیں۔ ہاں کالج وہ جو یونیورسٹیاں میڈیسن پڑھاتی ہیں نا وہ علم پڑھاتی ہے، وہ علم ہے۔ فرمایا پہلی میں یہ بات کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ جو آدمی جاہل ہو، کس بات سے جاہل ہو؟ فرمایا جاہلی سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اپنے دین کا علم نہیں ہے۔ جو دین سے جاہل ہے نا،
جس کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، جس کو پتہ بھی نہیں ہے، جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، وہ چاہے ملک کا وزیر کچھ بھی بن جائے، وہ چاہے کتنا مرضی بڑا وکیل ہو، چاہے کتنا مرضی بڑا کوئی آدمی دنیا کو اس کو شہرت مل جائے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ جہالت سب سے پہلی نشانی ہے کسی بھی بدبخت ان کی جہالت ہے، وہ دین سے کتنا بے خبر ہے۔ اور دوسرا کاہلی، سست انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جب ماں کے شکم سے باہر دنیا میں ہم لے کر آئے تو تجھے تو کسی بات کے لیے نہیں تھا نا، لیکن ہم نے تجھے آنکھیں دی ہیں، ہمیں تجھے کان دیے ہیں، ہمیں تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے ہیں، ہم نے تجھے احساس دیے ہیں، ان کو کام میں لاؤ، حاصل کرو علم۔ لیکن جو انسان آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، ناک سلامت ہے، زبان سلامت ہے، علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی دین نہیں سیکھتا، کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے دین کے معاملے میں، وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت انسان ہے جو سستی کرتا ہے۔ سست ہے، ویسے ہر معاملے میں سست ہے، وہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، جو آدمی سست ہوگا وہ بدبخت ہوگا۔ جس انسان جس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ اس کا مکان ہوتا ہے، اس کو توفیق نہیں کہ کھڑا ہو کر جا کر مسجد میں نماز باجماعت ادا کرے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوگا، موبائل فون پر بیٹھا ہوگا، بالکل کوئی کام بھی نہیں ہے، اور جو نکمی، یہ سب سے زیادہ کام والے، اس نکمہ ہونا بذات خود ایک کام ہے، جس کو نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ سب سے بڑے جو بدبخت ہیں نا، جاہل اور کاہل، بے کسی و نا کسی مر چار شد، بخت بد را این ہما آثار شد۔ اس کے بعد دو اور نشان ہیں۔ جو انسان یعنی جس کا کوئی یار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، سنگی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، سب اس سے ناراض ہے، کسی انسان کے ساتھ 2 دن بھی نہیں رہ سکتا، یا تو بری زبان چلائے گا یا بری حرکتیں کرے گا، جس کی بری زبان سے لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، آخر کار اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا برے عمل کرتا ہے، جن برے اعمال سے نفرت کر کے لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ انسان انتہائی بدبخت انسان ہے کہ جو اپنی زبان کو اور اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دنیا میں تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کو منہ لگانے کے یعنی مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کے ساتھ کو اپنے تعلقات رکھوں۔ بدبخت ہے وہ انسان جو بلا سوچے سمجھے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، یا اپنے ہاتھ پاؤں اعمال کو جو بغیر سوچے سمجھے عمل کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں، خصوصاً علماء کے لیے یہ بات ہے، اس لیے کہ وہ بولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ دور دور تک پہنچتے ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا جناب، میں نے کہا بات یہ بڑی بڑی باتیں صرف علماء کریں کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیم اول تا آخر تک پڑھی ہو، جس نے فلسفہ بھی اسلام کا پڑھا ہو، کم از کم امام غزالی، مولانا روم، شیخ سعدی کو بھی پڑھا ہو۔ جس آدمی نے ان کو نہیں نا پڑھا ہوا، اس کو بڑی بڑی باتیں بڑے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ مجھے یہ بھائی آپ کر سکتے ہیں باتیں، مجھے کسی نے پوچھا یہ بات کر، میں نے کہا کرو، لیکن آپ نے حد میں رہ کر کرو، آپ بس کتاب نکالو، جتنی کتاب پر لکھا ہوا اس کو پڑھ کر سنا دو، زیادہ باتیں نہ کرو،
اور کتاب بھی بڑے سوچ سمجھ کر کرو، کتابیں بھی خام ویسے نہ کھول کر پڑھ کر سناؤ، اس کو بھی سوچ سمجھ کر پڑھو یا اپنے حد میں رہو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں کلام کا معنی ہوتا ہے زخم کرنا، اور علماء عرب کہتے ہیں تلوار کا جو زخم ہے نا یہ منتمل ہو جائے گا، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم یہ کبھی بھی نہیں مٹتا، اس کو کوشش کرو بھی کہ نہیں مٹے گا یہ۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں ہم اپنی زبان سے جس سے کسی کو تکلیف ہو اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑ جائے۔ ظاہر بات ہے لوگ کیا کریں گے، پہلے تو سمجھائیں گے نا، 2 4 10 دفعہ سمجھائیں گے، لیکن سمجھ یہ نہیں سمجھتا تو یہی کریں گے نا، عافیت اسی میں سمجھیں گے یار اس کو چھوڑ دو، یہی کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں وہ بڑا یہ نشانی ہے بدبخت ہونے کی، کسی کے بدبخت ہونے کی یہ نشانی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لو، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کہتے نا ربڑ میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، آپ اس کو کھینچتے جاؤ ایک جگہ آپ اگر وہ بھی ٹوٹ جائے گے۔ جتنا مرضی کوئی انسان ہو، یعنی سب سے پیارا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ اور اولاد کا، یا میاں بیوی کا، یا بہن بھائیوں کا۔ بہن بھائی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی تعلق توڑ لیتے ہیں، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے، وہ اتنا تنگ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو اتنے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر یہ خوبصورت رشتے بھی ٹوٹ جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے انسان اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے الفاظ پر غور و فکر کرتا رہے۔ کے در بندے عبادت میں شود، بے شک از اہل سعادت میں شود۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، چونکہ کہتے ہیں نا کہ دماغ ایک بیکار انسان کا کارخانہ ہے شیطان کا۔ جو آدمی بیکار بیٹھا رہتا ہے نا وہ سب شیطان اس کے دل و دماغ میں کے فرمائے اس کے لیے یہ دین نے جو عبادات رکھی نا اس کی اور ایک کے بجائے کہ یہ بھی ہے کہ انسان مصروف رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اپنے کام کو فل کر دے۔ مجھے چند روز پیچھے نے پوچھا نیک ہونے کا کیا نسخہ، میں نے کہا بہت آسان نسخہ ہے، شاید میں نے پہلے فرمایا اپنے جتنے بھی تو جاگتا ہے نا، جاگتا جتنا ٹائم ہے نا 16 گھنٹے جاگتا ہے، پورے ٹائم کو نیکی اچھے پازیٹیو کاموں سے فل کر دے۔ تیری دن وہ 16 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں تو فارغ بیٹھا ہو، اس میں نے اس وقت میں یہ کتاب پڑھنی ہے، میں نے اس وقت میں نفل پڑھنے ہیں، میں نے اس وقت میں یہ جو وظائف بتائے جائے نا، وظائف کے باقی کاموں میں سے ایک اس کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان فارغ نہ رہے، عبادت میں مصروف رہے، یا دنیا کے کاموں میں یا دین کے کاموں میں۔ تو فرمایا جو آدمی عبادت کے خیال میں ہم لگا رہتا ہے، اس لیے ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز، تیسری کے بعد چوتھی، ہر وقت نماز کے خیال میں، تو فرمایا وہ بلا شک و شبہ آدمی نیکوکار ہوگا، کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ہے نیگیٹو سوچنے کا، منفی باتیں سوچنے کا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اس نے پورا وقت بالکل اس نے لگایا ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، واپس آ کر میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، پھر تھوڑا سا آرام کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر پورا وقت وہ فل کر دیتا ہے نیکی کا۔ فرمایا بر ہوائے خود قدم ہر کے نہاد، کیت وانند کرد با نفس جہاد۔ فرمایا جو آدمی اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے دل دماغ میں بات آئی، نہ سوچی نہ سمجھی، نہ یہ دیکھا کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ میرے لیے مفید ہے مفید نہیں ہے، بس جو دل و دماغ میں خیال آیا بس اسی پر عمل کر دیا۔
فرمایا جو بھی آدمی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ تو کرنا تھا جہاد، نفس کے ساتھ کیا ہے جہاد، اور نفس کے ساتھ جہاد جہاد اکبر ہے۔ تو جب تم نے کر لی نفس کی موافقت تو بھائی جہاد میں تو مخالفت ہوتی ہے۔ دو آدمی جب لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نفس کے ساتھ جہاد کیسی ہوگا جب تو اس کی موافقت کر رہا ہے۔ فرمایا رو ہر کے سازد در جہاں بخواب و خور، در قیامت باش دشت ز آتش گزر۔ اور خاص کر کے نفس کی جو ہے نا موافقت دو کاموں میں، نفس کو یہ دو کام بہت پسند ہے۔ جو آدمی یہ دو کام کرتا ہے نا، سمجھو کہ وہ نفس کا مکمل تابع دار ہے۔ کون؟ جو لمبا سوتا ہے، ہر وقت سویا، ہر وقت جب بھی دیکھو سویا ہوا ہے سویا ہوا ہے، اور کھاتا ہے خوب پیٹ بھر بھر کر۔ جس کو دو ہی خیال ہیں، کھانا ہے بہترین کھانا کھانا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ کھانے اور سونے کے خیال میں رہتے ہیں نا، تو پھر یہ سوچ لیں کہ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا پھر تمہیں کوئی بھی چیز جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ جہنم کی آگ پیٹ کے ساتھ اور یہ جو کھانے کے ساتھ، نیند اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پھر یہ سب کے ساتھ۔ علماء نے فرمایا صرف ایک چیز ہے، جو آدمی صرف اپنے کھانے کو درست کر لے، اس کو کنٹرول کر لے، باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب کے سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں پیٹ کے ساتھ۔ امام غزالی نے منہاج العابدین میں یہ ساری باتیں لکھی، فرمایا سب انسان کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں پیٹ کے ساتھ، اور یہ اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ جب یہ کمزور ہوتا ہے تو باقی سارے اعضاء نیکی کے لیے طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ طاقتور ہوتا ہے تو باقی سارے اعضاء نیکی کے لیے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بس کھانے کو کنٹرول کرو، نیند خود بخود کنٹرول میں ہو جائے گی۔ نیند کو کنٹرول کرو گے تو عقل خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ عقل خود بخود جب ٹھیک ہوگی تو تمہاری زبان خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جب زبان ٹھیک ہوگی تو بہت سے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمایا ہر کے سازد در جہاں بخواب و خور، در قیامت باج دش ز آتش گزر۔ جو اسی کام میں لگا ہوا نا، کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، فرمایا پھر بالکل ریڈی رہے جہنم میں جانے کے لیے۔ رو بگرداں از مراد و آرزوئے، پس بدرگاہ خدا میں آروئے۔ فرمایا جا اپنے نفس کی مرادیں اور آرزو اور خواہشات سے منہ موڑ دے، چھوڑ ان مرادوں کو، چھوڑ دے ان چیزوں کو، ختم کر دے ان چیزوں سے۔ کیا کھائیں گے؟ ہر وقت یہی خیال ہے، کھائیں گے کیا؟ آج فلانے ریسٹورنٹ پر جانا ہے، آج فلانا کھانا کھانا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، ہر وقت آج پیزا لینا ہے جی، آج فلانے کھانا ہے جی، آج پپے جانا ہے جی، آج فلانے ہے۔ فرمایا نکال ان خیال کو، خواہشوں کے پیچھے آج میں نے فلانے برانڈ کا کپڑا لینا ہے، فلانے برانڈ کی میری جوتی چاہیے، اور یہ میری کار ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا نکال یہ سارے خیالات اپنے دل و دماغ سے، تب تو اس قابل ہوگا کہ اپنا منہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تب ہے پہلے خواہشوں سے منہ موڑ، پھر تیرا منہ اس قابل بنے گا کہ خدا کی بارگاہ میں تو اپنا منہ پیش کر سکے، ورنہ تیرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جائے۔ جب تک خواہشات کو نہیں چھوڑے گا، تیرا چہرہ اس قابل نہیں ہے وہ خدا کی پاکیزہ بارگاہ میں تو دکھا بھی سکے۔ اس چہرے کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات نفس کو چھوڑ، جو بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے بالکل اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر کے اس کو استعمال کر لے۔ بالکل اگر اللہ رب العزت تجھے مرغ دے
یا نمک اور مرچی دے، تیرے لیے دونوں کھانے برابر کر دے، تیرے لیے دونوں ایک جیسے ہو۔ یاد رکھ لیں، جب تک انسان ان دونوں کو ایک جیسا نہیں کرے گا، خدا کے راستے پر چلنے والا نہیں بن سکتا۔ تیرے پاس صوف کا پھٹا پرانا لباس ہو یا عالی شان لباس ہو، دونوں ایک جیسے ہو۔ تیرے ذہن میں ان چیزوں کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ تجھے کوئی فرش پر بٹھائے، کارپیٹ پر بٹھائے، یا تجھے عالی شان صوفے سیٹی پر، دونوں کی نکال دنیا کی ان چیزوں کی ویلیو اپنے دل و دماغ سے۔ جیسے بھی اللہ تعالیٰ تجھے جس حال میں بھی رکھے، خوش رہے اسی میں۔ بھائی میں نے یہ میری بات کو سمجھے، یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، ان کی محبت منع ہے۔ میری یہ بات سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کہ بھائی اللہ کے بندو ان کی محبت منع ہے، استعمال منع نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کر دیا، ایک آدمی ذہن بنا لے، میرے پاس اگر ہوئی نمک مرچی روٹی، میں اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر اسی خوش دلی کے ساتھ استعمال کروں گا جس کو میں بہترین مرغ کو استعمال کرتا ہوں۔ تو اس انسان کے لیے مرغ کھانا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یا ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے۔ اب مالک کی مرضی ہے اس کو کیا کھلائے، کس حال میں رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا کی دولت ہے نا، یہ نیک انسان کے پاس اچھی ہے، یہ حدیث پاک ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ مال بذات خود نہ برا نہ اچھا ہے، یہ اچھے انسان کے پاس یہ اچھا ہوتا ہے، برے انسان کے پاس یہ برا ہے۔ مال بذات خود اچھی، نہ یہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے۔ اچھے انسان کے پاس اچھا ہوگا، برے انسان کے پاس برا ہوگا۔ میرے کہنے کے یہ جو سارے مقاصد ہیں بھائی، ان چیزوں کے ان کے لیے شریعت کی خلاف ورزیاں نہ کرو۔ بات ایک ٹھیک ہے، جیسے خدا نے نظام بنایا ہوا، ہر انسان کی قسم مقدر میں لکھا ہوا ہے، جو مل گیا وہ ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مل گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا پھر بھی ٹھیک ہے، ہر حال میں خدا پر راضی رہنا ہے۔ کامرانی سر بناکامی کشد، مرد راہ خط در نکو نامی کشد۔ فرمایا آسان سی بات ہے، آخرت کی کامیابی کا سرا نفس کی ناکامی پر ہے۔ یعنی آخرت کی کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں نفس کی ناکامی ہوتی ہے۔ آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے نفس کی ناکامی کے ساتھ۔ اور جو آخرت کا مرد ہوتا ہے نا، وہ اپنے نام پر، اپنی شہرت پر وہ اس کا کانٹا لگا دیتا ہے کہ مجھے کوئی بہت علامہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب یہ کہیں گے، یا مجھے کس نام کے ساتھ پکاریں گے۔ میرے لیے ان کی مرضی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اچھا نام نصیب کر دے، لوگوں کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ڈال دے، اللہ کا نعمت، اللہ کا شکر سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ اگر اللہ پاک اس پر کوئی دشمن کو مسلط کر دے، لوگ اس کو برا بلا کہیں، اس کو بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر صبر کرے۔ اس پر فرمایا آپ اس پر کانٹا پھیر دیں، اللہ کی رضا پر راضی رہے جس بھی حال میں ہے۔ امر و نہی حق چوداری اے ولید، پس مرو دنبالہ نفس پلید۔ فرمایا اللہ رب العزت کے دو قسم کے احکام ہیں، بعض ہیں خدا کے احکام کرنے والے، اور بعض خدا نے فرمایا نہیں کرنے والے۔ فرمایا اب نفس کے پیچھے نہ مت بھاگ، بس جو کرنے والے ہیں ان میں سے چھوڑنا کسی کو، اور جو نہیں کرنے والے اس کے قریب مت جا، بس پھر اس کے بعد تیرا میدان کھلا ہے، پھر جو مرضی کرتا رہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر مسئلے میں خدا کے ایک حکم موجود ہے، ہر انسان کی حرکت پر خدا کا ایک حکم موجود ہے۔
یہ کام کرنا ہے، یہ کام تو نے نہیں کرنا، کرنے والے کر، نہ کرنے والے نہ کر، اس کے بعد جو مرضی کر۔ اس کے بعد اب پہلے یہ سوچ لے، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں میرے رب نے اس کی اجازت بھی دی ہوئی ہے نہیں دی ہوئی؟ اگر دی ہوئی ہے تو کر، نہیں دی ہوئی تو نہ کر۔ بس ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ جو میں منہ سے لفظ نکالنے لگا ہوں میرے رب نے اس کے نکالنے کی اجازت دی ہوئی ہے، دی ہوئی تو نکال، نہیں دی ہوئی تو نہ نکال۔ میں اب یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، چلنے لگا ہوں ادھر جانے کے، میرے رب نے اجازت دی ہوئی تو جا، نہیں دی ہوئی تو نہ جا۔ ہر مسئلے میں فرمایا اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی ہیں، ان کا خیال رکھ، ان کا خیال رکھ کر پھر جو مرضی کر۔ چونکہ اللہ رب العزت کے حکام میں دو قسم کے، بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے، تیرا اختیار ہی نہیں ہے، نماز پڑھ، رمضان آئے روزہ رکھ، اللہ نے مال دیا سے دیے تو جا کر حج کر، زکوٰۃ دے، قربانی دے، ماں باپ کا ادب کر، بڑوں کی ادب کر، پڑوسیوں کو مت ستا، فرمایا یہ سارے کام کرو نا۔ تو باقی ہیں کچھ فضیلتیں ہیں وہ بھی کام کر، تو اب کچھ اجازتیں ہیں تو پھر اجازت جو اجازتیں ان پر چلتا رہے، کوئی بات نہیں، ان سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں تو نے پانی پیا یا چائے پی تھی یا گرم پی تھی یا ٹھنڈی پی تھی، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ کرنے والے کر، رکنے والے سے رک جا، اور جو فضیلتوں والے ہیں کر تو اچھی بات ہے، نہ کر تو پھر بھی کوئی بات نہیں، جنہیں میں اجازت ہے وہ لگا رہو۔ بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ ہار کے ترک کمرانی میں کند، برخلاف زندگانی میں کند۔ جو بھی آدمی آخرت کی کامیابی سے گریز کرتا ہے نا، جو بھی کام ہے اس کا ایک آخرت میں رزلٹ ہے، آخرت میں اس کا رزلٹ آسان فارمولہ ہے، آسان بالکل فارمولہ ہے۔ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا میری آخرت میں انجام میرے لیے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ بس جو کام تیرے آخرت کے لیے مفید ہے وہ کر، جو تیرا کام تیرے آخرت کے لیے مفید نہیں ہے وہ نہ کر۔ سب کا آگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیزیں کر دیا ہے، اللہ پاک نے ہر چیزیں آگاہ کر دیا ہے، تیرے اس کام کا انجام آخرت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جس کام کا انجام آخرت میں اچھا ہے وہ کر لو، جس کام کا انجام آخرت میں اچھا نہیں ہے وہ نہ کرو۔ آخری بات فرمایا امر و نہیں عقد قرآن گوشت دار، جائے شادی نیس دنیا ہوشدار۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن پاک سے ملیں گی۔ قرآن پاک میں دونوں چیزیں لکھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا دنیا یہ کوئی خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے۔ دنیا کھیل کود تماشا نہیں ہے، بڑے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے بس۔ اور اس ذمہ داری کو تو پورا نہیں کر سکتا جب تک تجھے قرآن حکیم کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ ساری باتیں لکھی کہاں ہیں؟ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کی تشریح کہاں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان دونوں چیزوں کو بیان کون کرتے ہیں؟ علماء۔ تو فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو پتہ چلے، اور اس کے مطابق فرمایا یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، پلیس آف پلیئر نہیں ہے، پلیس آف رسپانسبلٹی ہے۔ یہاں رسپانسبلٹی ہیں جو اللہ نے ہمارے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو نبھانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سب کو قرآن حکیم کو پہلے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔